ایم ڈی فرحان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، جیسے ابھی آپ کولکتہ میں آئے تھے تو میرا تو کچھ پڑھائی چلی تھی، ویسے میں ملنے نہیں آ پایا. ویسے میں کولکتہ کا ہوں لیکن میں بہار میں رہتا ہوں. جی، میرا ایک سوال تھا. جیسے میرے 3 سوال ہے. لاسٹ والا کچھ لمبا چل جائے گا، اس لیے میں پہلے دوسرا پوچھ لیتا ہوں. پہلا ہے کہ ایک عالمیت ہوتا ہے درس نظامی کے، اور ایک عالمیت ہوتا ہے درس اولیاء کا. جیسے میری امی ہو گئی، میری خالہ ہو گئی، وہ درس اولیاء کے اس میں مطلب عالمیت کی ہیں. تو ان لوگ دن میں فرق کیا ہوتا ہے اور کسے کرنا زیادہ بہتر ہے؟ مجھے نہیں معلوم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال کسی اور سے کیا جائے. اگلے سوال پر آ جائیں. جی اچھا، آپ کا ایک دارالعلوم آن لائن چلتا ہے؟ اس کو بھی چھوڑ دیجیے، اگلے سوال پہ آئیں. ٹھیک ہے. نہیں، اس میں میرا کچھ دوسرا سوال تھا، وہ میں آپ کو ای میل کر دیتا ہوں. اس میں مطلب اس کے وہ ای حساب میل سے کیجیے. اس کے تعلق سے دارالعلوم آن لائن کی ویب سائٹ پہ جائیے، وہاں سے ای میل کیجیے. تو وہ کیسا ہے، کیا ہے، وہ اس کے بارے میں وہاں پتہ چلے گا، اسٹریم میں نہیں. جیسے ایک میرے فرینڈ ہیں، بھائی جیسے، ان سے جیسے آج کل آپ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا جیسے نکاح کے اس میں سوال ہے، تو جیسے ان کا کہنا ہے، آپ نے ایک ویڈیو میں آپ نے شاید ابو حنیفہ صاحب کو کوٹ کیا تھا کہ لڑکا کا نکاح تبھی کرے جب وہ کمائے، اور لڑکی تبھی نکاح کرے جب وہ گھر سنبھالنے کے لائق ہو. صحیح ہے نا؟ بھائی یہ سب میں نے کوٹ کہاں کدھر کیا تھا؟ یہ بھائی ایک کام کرو، تم سیٹرڈے سنڈے کو آ جاؤ بھائی، فقی اسٹریم میں آ جاؤ. چھوڑیے، مطلب آپ نے کوٹ نہیں کیا تھا، مطلب میں کچھ پوچھ رہا ہوں سوال اس چلیں پہ. ٹھیک ہے، پھر اجازت لیں گے آپ سے. آپ کا سوال چلیں ٹھیک ہے. نہیں، وہ بات کہتے ہیں نا جو میں نے کہی ہو، وہ آپ کا سوال صحیح نہیں ہے. اور یہ سوال جو فقہی سوال ہے، یہ آپ مفتی عبداللہ منہاج صاحب کی اسٹریم پر، منڈے کو ہوتی ہے نا آپ کی اسٹریم مفتی صاحب؟ نہیں، میری فقہی سوال نہیں ہے، میری دوسری سوال ہے. فقی سوال ہے بھائی. سنیے، آپ ایک بار سوال سن لیجیے آپ. جی دوبارہ بولیں. جی، جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ اگر آپ مطلب آپ نکاح کرنا چاہیں، اگر آپ نکاح کے لائق نہیں ہیں تو آپ روزہ رکھیں. تو اگر کدھر ہے یہ قرآن میں؟ کرنا نہیں، سورہ نساء میں ہے شاید کہ آپ نکاح روزہ کریں. رکھیں. اور نہیں، سوری سر، روزہ رکھے تو حدیث میں ہے، ہاں تو یہ باندھی کہیے رکھے نا، قرآن میں. بات صحیح سے کریں. ہاں میں سوال ڈائریکٹ پوچھتا ہوں. ہاں ڈائریکٹ پر آئے. ابھی تک کی نہیں تمہید چھوڑ دیجئے، سیدھا سوال کریں. اگر ایک لڑکا کماتا نہیں ہو لیکن اس کا ماں باپ اتنا پیسہ ہو کہ وہ نکاح کرا کے ان کی بیوی کو کھلا سکے، تو یہ جائز ہوگا؟ آپ کے اما ابا نے آپ کا نکاح نہیں کرایا ابھی تک؟ نہیں. ہاں تو یہ بات ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ بھائی ماں باپ کے پاس پیسہ ہے، محمد فرحان صاحب کا نکاح نہیں ہو رہا ہے. بھائی میں کہوں گا ماں باپ کو ان کے حالت پر رحم کھائیں. اور یہ آپ کی اولاد ہے، آپ ان کو 10 چیزیں دلاتے ہی ہوں گے. ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، گھر پر اگرچہ یہ بالغ ہے، آپ کے گھر پر رہتے ہیں، آپ ان کی اسٹڈیز کا خرچہ اٹھاتے ہیں. تو اگر ان کو نکاح کی ضرورت ہے تو ان کا نکاح بھی کرائیں. یہ اب اس کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں پہلے خود کماؤ؟ بہتر تو یہی ہے، ویسے بہتر تو یہی ہے. لیکن اگر مان لیجئے آپ کے ماں باپ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ ان کی طرف سے آپ کے اوپر احسان ہوگا، بہت اچھی بات ہے. تو اب آپ دیکھیں کہاں عالمی یا درس نظامی دارالعلوم آن لائن سے وہ سیکنڈ کوشچن، وہ سیپریٹ کوشچن تھا، وہ دوسرا کوشچن تھا. اچھا، یہ یہاں پہ جیسے میرے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں، نہیں ایک سیکنڈ سن لیجیے آپ. میرے بھائی کہتے، ایک سیکنڈ سن لیجیے آپ. میرا بھائی کہتے ہیں کہ حدیث قرآن مطلب اسلام میں لڑکی کا جو نان نفقہ ہے وہ تمہارے اوپر ذمہ داری، وہ تمہارا ماں باپ کیوں کھلائے؟ تو بات تو صحیح ہے، بالکل آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. تو اب آپ کے ماں باپ اگر آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں اور آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کا نان نفقہ دے سکیں، تو یہ ان کا احسان ہوگا، ذمہ داری نہیں ہے. اسی لیے ابھی بھی ایسا نہیں چل رہا ہے. نہیں، ان کا کہنا ہے کہ نان نفقہ واجب اور تم کو دینا ہے. جیسے ویتر تم پہ واجب ہے تو تمہارے بدلے تمہارے ماں باپ پڑھ دیں گے؟ بالکل نہیں پڑھیں گے. ایسے نان نفقہ تم پہ واجب اور تم کو دینا، تم اپنے ماں باپ سے پیسہ لے کے نہیں دے سکتے ہو. یہ میرا سوال ہے. اگر آپ اپنے ماں باپ کو مجبور کریں گے کہ بھائی دیکھو نان نفقہ اگرچہ میرے پر واجب ہے دینا تمہیں، تو یہ درست نہیں ہوگا. لیکن اگر ماں باپ کی طرف سے احساناً آپ کو دے دیا جائے، اتنے پیسے دے دیے جائیں، مثلا آپ کی اہلیہ کا نان نفقہ مان لیجیے 5,000 روپے ہے ماہانہ، انہوں نے آپ کو 10,000 روپے باندھ رکھے ہیں، بھائی ہر مہینے ہم آپ کو 10,000 روپے دیں گے. اب آپ اس کا چاہے جو کریں، اس میں سے 5,000 اپنی اہلیہ کو دے دیجیے، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ 10,000 دینا والدین کی طرف سے آپ کے اوپر احسان ہوگا، یہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں تو ان کا کہنا ہے کہ میں آپ جیسے کو طریقہ بتاتا ہوں، سنیے. اصل بات پریکٹیکل اس پر ہے نا، سولوشن پر. کیا پڑھتے ہیں
नहीं, मैं भी जेई सुने होंगे, जेई। हाँ, तो हाँ, तो उसका मैं मतलब तैयारी कर रहा हूँ, मैं ड्रॉप ले लिया था। उसकी तैयारी छोड़ दीजिए, जी। इमीडिएटली तैयारी छोड़ दें, शादी की तैयारी करें, ठीक, शादी की और तैयारी इस जॉब तरीके तलाश से करें, करें। हाँ, जॉब तलाश करें, शादी की तैयारी करें। जेई वेई में आपकी जे नहीं होगी, ठीक है। जे किस में होगी? आप अपने वालिदैन को अल्टीमेटम दे देंगे, भाई जेई वेई हमने छोड़ दिया, अब हम शादी की तैयारी कर रहे हैं, आप लड़की नहीं ढूंढ रहे 1 महीने में, हम खुद ढूंढ लेंगे, उसके बाद शादी कीजिए, मुलाजमत पहले से, और आपको मुलाजमत मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद अपनी जितनी आपकी चादर है उतना पैर फैलाए, उस एतबार से लड़की लेकर आए। पता चला कि आपने एलिजाबेथ की पोती को रिश्ता दे दिया, ऐसा ना करना, रिश्ता अपने एतबार से, कुफू के एतबार से दे, और उसके बाद उसको निकाह में लाए, उसके एतबार से अपनी जिंदगी गुजारे। अच्छा, आप क्या ऐसा कभी मतलब सहाबा के टाइम या रसूल के टाइम में हुआ है कि कोई बाप अपने बेटे को ऐसा ही अपने खर्चे होता पे था, शादी? ऐसा ही होता था, सहाबा में कोई भी जेई की तैयारी नहीं करता था, जेई सब नहीं, लोग जेई नहीं, नहीं नहीं, जेई नहीं, लड़का कमाता नहीं हो, अपने अपने बाप पे डिपेंड हो, बाप अपने खर्चे पे उसका शादी करवाए, या परिवार अपने खर्चे पे निकाह करवाए, ऐसा कभी हुआ है? सहाबा का दौर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर नहीं था, सिंपल दौर था। लड़का बालिग होता था तो बालिग होते हुए वो स्किल सीखता था, जिंदा रहने का हुनर सीखता था, और स्किल सीखने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई कॉलेज नहीं था, वो स्किल्स आप जिंदा रहने के बहुत आसानी के साथ चंद महीनों में सीख सकते थे, और वालिदैन की जिम्मेदारी होती थी कि भाई लड़का आप लायक हो गया है, इसकी शादी करो। वो ये किस यूनिवर्सिटी से फारिग होगा उसका इंतजार नहीं करते थे, सिंपल नहीं, लाइफ। मेरा मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का बात था, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो लड़का। अब और हजरत अली को ही देख लीजिए, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई रुखसती जब होगी, जब कम से कम इतना तो हो कि तुम मेहर दे सको, तो कौन सा हजरत अली के पास महलात थे? मेहर का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से किया था, कुछ ऊंट का इंतजाम किया, वो उधर हजरत हमजा ने ऊंटों को पार लगा दिया, वो पूरा वाकया मशहूर है। मतलब कि फाइनेंशियल हजरत इंडिपेंडेंट मुझे नहीं अब हो तो भी समझ में आ मतलब रहा है, वो हजरत मुझे अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपकी नहीं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो सुन ली होगी शुरू में। नहीं, मैंने नहीं देखा था, वो उन्होंने कोट किया था, तो मतलब मैंने बोला। देखें, आपका मसला पता क्या है? आपका मसला ये है कि आपको वालिदैन ने कह रखा है भाई तुम्हें इतना कमाना है, तो आप वालिदैन की वजह से मजबूर हैं कि इतना कमाना है, और अपने नफ्स की वजह से मजबूर है कि यार शादी भी नहीं हो रही, शादी भी करनी है। ये दो चीजें हैं। तो नहीं, मेरी माँ, मेरी वालिदैन तैयार हैं शादी करने के लिए। तो फिर प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने, देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि उन्होंने डरा दिया मुझे, जैसे कि देखिए बताया गया कि आदमी पे फर्ज, वाजिब, सुन्नत और हराम, शादी मकरू और हराम है। तो मकरू का में है कि अगर आपको डर हो कि अगर आप उसका मतलब पूरा नहीं कर सकते हैं तो अब आपकी शादी मकरू है। भाई अगर आपको क्या आपको डर है? नहीं तो मतलब मैं कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं ना हूं, तो मतलब तो अपने में अम्मी पे डिपेंड हूं। ये जो स्टैंडर्ड हमने बना लिया ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, मतलब ये है कि मैं कॉर्पोरेट में जाकर जॉब करूं। ये किसने कह दिया आपसे कि इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? आसिम इफ्तिकार भाई आए हैं। आसिम भाई किधर है? जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आसिम भाई? जी अल्लाह का फजल, बेहतर हूं। आप ठीक है? आप देखें, आप माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं, तो जरा आपकी ओपिनियन पता चल जाए इनकी शादी के ताल्लुक से। फरहान भाई शादी करना चाह रहे हैं? शादी करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेबल होंगे जब ये कॉर्पोरेट में जॉब करेंगे। मैं अभी 6 महीने पहले कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के आया हूँ मैं। जी, और आपने तो हमसे मुबारकबाद दी है कि मुबारकबाद दे मुझे, मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी। जी, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, हाँ बोलिए। हाँ, तो मेरे भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो डेफिनेशन है ना, उसको सही करें। उसके लिए कथन कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा रहें, उसके लिए आप बड़ी बड़ी डिग्रियां लें। अगर आप सेटल होना चाहते हैं, उसके आज के दौर में तो स्किल्स देखे जाते हैं। जी, मैं एक मिसाल पूछ दे, क्या बढ़ाई कारपेंटर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता? जी हो सकता। एक मिस्त्री जो मकान बनाना अच्छी तरीके से जानता है, मिस्त्री है, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है कि नहीं? जी है। तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के इतने सारे एवेन्यूज हैं, और आपको फौरी तौर पर सेटल होना है, तो ये क्या जरूरी है कि आप 5 साल लगाएं, 10 साल लगाएं?
جی جیسے میں بھی اسکل سیکھ رہا ہوں، مطلب ابھی میں ارن کرنا اسٹارٹ نہیں کیا ہوں، اسکل سیکھ رہا ہوں، تو مطلب اس ٹائم میرا جائز اگر میری ماں تیار ہو کہ ہاں بیٹا تم کر لو، ابھی ابھی ہم تم سپورٹ کریں ابھی گے، ابھی بالکل کے ٹائم میں تم یہ نہیں والدین کی کما رہے طرف ہو. سے آپ کے اوپر احسان ہوگا، میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جی اگر جی وہ آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں کہ آپ اپنی فیملی چلا لیں تو ان کی طرف سے یہ احسان، ان کی ذمہ داری نہیں ہے اور آپ کے لیے جائز ہے اس کو قبول کرنا. جی ٹھیک ہے، شکریہ. اب آپ شادی کی تیاری کریں. تو نہیں آج کل پرابلم یہ ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹی دیتا بھی تو نہیں ہے. ارے نہیں یار، دوسری پرابلم لیا ہے. ابھی تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہر چیز تیار ہے، بس یہ نہیں ہو رہا ہے کہ نان نسلوں کا نظر کیسے ہو. ابھی تو ایسا لگ رہا تھا اب لڑکی یہ چاہتے ہیں کہ حضرت جو ہے ریکمینڈ کر دیں. یعنی صورتحال یہ ہے کہ سارے مسئلے حل ہو گئے پر لڑکی نہیں ہے. قاضی بھی تیار، ولیمہ بھی تیار، ٹینٹ بھی لگ گیا، کھانا بھی بن گیا، پر لڑکی نہیں ہے. جیسے پہلے میرے لڑکی ساتھ تلاش کرو یار، یہ سارے مسئلے تو بات کے ہیں. نہیں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا تھا ابھی مفتی صاحب. جیسے ایک لڑکی تھی عالمہ کر رہی تھی، تو مجھے جیسے مجھے پسند تھی. اب رہنے دے میرے بھائی، اب رہنے دیں آپ تو. نہیں میں کوئی کوشچن نہیں پوچھ رہا ہوں، میں کوشچن نہیں پوچھ رہا تھا. کہانی نہ سنائیں، شادی.com بن جائے گا. ارے وہ اپنی غمزدہ زندگی کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، آپ نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ان کی لو اسٹوری. چلو مفتی صاحب کو بتانے دو، مفتی صاحب کو بتانے دو. چلے ٹھیک ہے آگے چلے.